بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 9ویں جماعت کی اردو اور اسلامیات پنجاب بورڈ کے نوٹس PDF میں خریدنے کے لیے رابطہ کریں۔ واٹس ایپ اور موبائل نمبر 0321 22 80 942۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے 9ویں جماعت کی اردو کی نئی کتاب جو کہ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے حال ہی میں شائع کی ہے اور انشاءاللہ اس سال سے پنجاب کے اسکولوں میں پڑھائی جائے گی، اس کے 5ویں سبق کلیم اور مرزا ظاہر دار بیگ کے نثر پاروں یا عبارات کی تشریحات، سبق کے عنوان مصنف کے نام اور خط کشیدہ الفاظ کے معانی کے ساتھ پیش کروں گا، اور یہ اس سلسلے کی 8ویں ویڈیو ہے، یعنی 8واں حصہ ہے۔ اگر آپ میری سابقہ ویڈیوز جو میں نے اس کتاب کے بارے میں بنائی ہیں مکمل طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود پہلی لنک کو وزٹ کریں، اور اگر آپ صرف نثر پاروں کی تشریحات کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود دوسری لنک کو وزٹ کریں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیجئے کہ امتحان میں سوال کس طرح آتا ہے۔ تو میں نے سابقہ پیپر دیکھے ہیں، بورڈ کے سوال اس طرح تھا کہ درج ذیل نثر پاروں کی تشریح کیجئے، سبق کا عنوان مصنف کا نام اور خط کشیدہ الفاظ کے معنی بھی تحریر کیجئے۔ تو اسی سوال کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی سوال کے مطابق یہ تشریحات بنائی گئی ہیں۔ تو 25واں نثر پارہ ہے صبح ہوتے آنکھ لگ گئی تو معلوم نہیں مرزا یا محلے کا کوئی اور عیار، ٹوپی، جوتی، رومال، چھڑی، تکیہ، دری، یعنی جو چیز کلیم کے بدن سے منفک اور اس کے جسم سے جدا تھی لے کر چمپت ہوا۔ یوں بھی کلیم بہت دیر کو سو کے اٹھتا تھا، اور آج تو ایک وجہ خاص تھی۔ کوئی پہر سوا پہر دن چڑھے جاگا تو دیکھتا کیا ہے کہ فرش مسجد پر پڑا ہے، اور نیند کی حالت میں جو کروٹیں لی ہیں تو سیروں گرد کا بھبود اور چمگادڑوں کی بیٹ کا ضماد بدن پر تھپا ہوا ہے۔ تو اس میں بہت سارے مشکل الفاظ ہیں، جو مشکل الفاظ تھے وہ میں نے خط کشیدہ کر دیے ہیں، ان کے معنی آگے آ رہے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے کلیم اور مرزا ظاہر دار بیگ، مصنف کا نام ہے ڈپٹی نذیر احمد۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی دیکھ لیں۔ آنکھ لگ گئی، سو گیا، محلے شہر کے کسی حصے، عیار چالاک یا ہوشیار، چھڑی لکڑی کی ایک قسم، دری ایک قسم کا موٹا کپڑا جو چارپائی اور فرش وغیرہ پر بچھایا جاتا ہے، منفک جدا، علیحدہ، الگ، چمپت غائب، نظروں سے اوجھل، پہر رات یا دن کا چوتھائی حصہ، پھر ہے کروٹیں لیٹے ہوئے انسان کے دائیں بائیں پہلو، سیروں بہت سی، گرد غبار دھول یا مٹی، بھبود راکھ یا خاکستر، بیٹ پرندوں کا پاخانہ، ضماد لیپ دوا کو پانی یا کسی اور مائع میں ملا کر بدن پر لگانا، تھپا ہوا ہے، چپکا ہوا ہے یا لگا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تشریح۔ اس نثر پارے میں ڈپٹی نذیر احمد لکھتے ہیں کہ صبح ہوتے ہی کلیم کو نیند آ گئی، یہاں کاف کے لگا دیں، صبح ہوتے ہی کلیم کو نیند آ گئی، وہ ایک ویران اور وحشتناک جگہ پر اکیلا سویا ہوا تھا۔ چونکہ وہ دیر سے سویا تھا اس لیے دیر سے اٹھا، ویسے بھی کلیم دیر سے اٹھتا تھا، پھر آج تو اس کو دیر سے اٹھنا ہی تھا۔ کلیم جب اٹھا تو حیران و پریشان ہو گیا۔ مصنف مزید لکھتے ہیں کہ جب کلیم اٹھا تو دیکھا کہ اس کی تمام چیزیں رات کو کوئی چور یا شاید مرزا لے کر بھاگ گیا تھا۔ ٹوپی، جوتی، رومال، تکیہ، دری، چھڑی، غرض ہر وہ چیز جو اس کے بدن سے الگ تھی غائب تھی۔ اس وقت کلیم کی حالت انتہائی بری تھی۔ مصنف کلیم کی انتہائی بری حالت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ چونکہ کلیم نے نیند میں کافی بار پہلو بدلے تھے اور اس کا بستر کوئی چور اٹھا کر لے گیا تھا، اس لیے جب وہ اٹھا تو اس کا جسم مٹی سے اٹا ہوا تھا، اس کے ساتھ ساتھ چمگادڑوں کی بیٹ سے اس کا پورا بدن بھرا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے۔ کلیم انتہائی بری حالت میں تھا، شاید اس کو والدین کی نافرمانی کی سزا مل رہی تھی۔
وہ شریف اور معزز گھرانے کا فرد تھا۔ اس کے دوست مرزا ظاہر دار بیگ نے اس کے ساتھ وفا نہیں کی۔ ان ساری تکلیفوں کا باعث کسی حد تک مرزا بھی تھا۔ 26واں نثر پارہ۔ حیران ہوا کہ قلب ماہیت ہو کر میں کہیں بھتنا تو نہیں بن گیا۔ مرزا کو ادھر ادھر دیکھا، کہیں پتہ نہیں۔ مسجد تھی ویران، اس میں پانی کہاں۔ صبر کر کے بیٹھ رہا کہ کوئی اللہ کا بندہ ادھر کو آ نکلے تو اس کے ہاتھ مرزا کو بلواؤں یا منہ ہاتھ دھو کر خود مرزا تک جاؤں۔ اس میں دوپہر ہونے کو آئی۔ ٹھیک ہے، جو مشکل الفاظ تھے وہ میں نے خط کشیدہ کر دیے، ان کے معنی آگے آ رہے ہیں۔ سبق کا عنوان کلیم اور مرزا ظاہر دار بیگ، مصنف کا نام ڈپٹی نذیر احمد۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی: قلب ماہیت، کسی شے کی حقیقت بدل جانا، اصل حالت میں یکسر تبدیلی آنا۔ بھتنا، چھوٹا بھوت، ویران، سنسان یا غیر آباد۔ صبر، برداشت کرنا یا ضبط کرنا۔ دوپہر، دن کا درمیانی حصہ۔ ٹھیک ہے، تشریح۔ اس نثر پارے میں ڈپٹی نذیر احمد لکھتے ہیں کہ کلیم اپنی حالت دیکھ کر حیران ہو گئے۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی حقیقت بدل گئی ہو، وہ انسان نہ ہو بلکہ کوئی بھوت ہو۔ پھر اس نے اپنے بے وفا دوست مرزا کو ادھر ادھر ڈھونڈا مگر وہ کہاں ملنے والا تھا۔ وہ تو کلیم سے اس وقت بھی جان چھڑانا چاہتا تھا جب وہ جاگ رہا تھا۔ مصنف مزید لکھتے ہیں کہ مسجد بہت پرانی اور ویران تھی، اس میں پانی نہیں تھا۔ پانی ہوتا تو کلیم نہا دھو کر اپنی حالت بہتر کر سکتا تھا۔ اب کلیم کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ صبر کر کے وہیں بیٹھا رہے، کسی اللہ کے بندے کا انتظار کرے، اس کے ذریعے مرزا کو گھر سے بلوائے یا خود منہ ہاتھ دھو کر مرزا تک جائے۔ ٹھیک ہے، کلیم انتہائی بری حالت میں تھا۔ شاید اس کو والدین کی نافرمانی کی سزا مل رہی تھی۔ وہ شریف اور معزز گھرانے کا فرد تھا۔ اس کے دوست مرزا ظاہر دار بیگ نے اس کے ساتھ وفا نہیں کی۔ ان ساری تکلیفوں کا باعث کسی حد تک مرزا بھی تھا۔ 27واں نثر پارہ ہے۔ بارے ایک لڑکا کھیلتا ہوا آیا، جوں ہی زینے پر چڑھا کہ کلیم اس سے عرض مطلب کرنے کے لیے لبکا۔ ٹھیک ہے، وہ لڑکا اس کی حیت قضائی دیکھ ڈر کر بھاگا۔ خدا جانے اس نے اس کو بھوت سمجھا یا سڑی خیال کیا۔ کلیم نے بہتیرا پکارا، اس لڑکے نے پیٹھ پھیر کر نہ دیکھا۔ ٹھیک ہے، بہتیرا۔ سبق کا عنوان ہے کلیم اور مرزا ظاہر دار بیگ، مصنف کا نام ہے ڈپٹی نذیر احمد۔ تو اس میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کے معنی آگے آ رہے ہیں۔ بارے یعنی آخر کار یا الغرض، جوں ہی یعنی جیسے ہی، زینے سیڑھی، عرض مطلب بیان کرنا یا اظہار مدعا، لبکا یعنی بڑا یا دوڑا، حیت قضائی، عجیب شکل و صورت، نہایت برا حلیہ، بھوت، دیو یا جن۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے سڑی یعنی پاگل یا دیوانہ یا مجنوں، بہتیرا یعنی بہت بار یا کئی بار۔ تشریح۔ اس نثر پارے میں ڈپٹی نذیر احمد لکھتے ہیں کہ آخر کار ایک لڑکا وہاں کھیلتا ہوا آیا۔ جیسے ہی وہ مسجد کی سیڑھیوں پر چڑھا، کلیم اس سے بات کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ کلیم چاہتا تھا کہ وہ اس لڑکے کو مرزا کے گھر بھیجے تاکہ اس کو بلا لائے۔ مصنف مزید لکھتے ہیں کہ لڑکا کلیم کی اتنی بری حالت دیکھ کر ڈر گیا۔ شاید اس نے کلیم کو بھوت یا کوئی پاگل سمجھا۔ واقعی کلیم کا حلیہ بہت برا تھا۔ اس کا جسم مٹی سے اٹا ہوا تھا، اس کے ساتھ ساتھ چمگادڑوں کی بیٹ، یہ کی ہوگا صحیح، کاف چھوٹی کی بیٹ سے اس کا پورا بدن بھرا ہوا تھا۔ کلیم کو دیکھ کر لڑکا ڈر کر بھاگ گیا۔ اس نے لڑکے کو کئی بار پکارا لیکن لڑکے نے پیچھے مڑ کر ایک بار بھی نہ دیکھا۔ کلیم انتہائی بری حالت میں تھا۔ شاید اس کو والدین کی نافرمانی کی سزا مل رہی تھی۔ وہ شریف اور معزز گھرانے کا فرد تھا۔ اس کے دوست مرزا ظاہر دار بیگ نے اس کے ساتھ وفا نہیں کی۔ ان ساری تکلیفوں کا باعث کسی حد تک مرزا بھی تھا۔ تو یہاں اگر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔